انسانوں کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اللہ کی معرفت کچھ حاصل کر سکے، انہیں کچھ فرصت اتنی بھی نصیب ہوگی کہ کبھی اللہ سے لو لگا کر بیٹھ سکیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ان کے لیے یہ بھی ممکن ہوگا کہ رات میں کھڑے ہوں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صورت وہ ہو جائے تو ایک طرف وہ دو دھاری تلوار، ایک طرف عیاشیاں، بدماشیاں، اس کی مدہوشیاں ہوں گی، خرمستیاں ہوں گی، اور دوسری طرف یہ انسان ہیں کہ جن کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائے گی، بار برداری کے جانور اور کولو کے بیل بن کر رہ جائیں گے۔ لہذا یہ تلوار دونوں طرف سے انسانوں کو کاٹ رہی ہے۔ جب تک وہ نظام عدل اجتماعی قائم نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ اکثر لوگ اللہ کے ساتھ کوئی لو لگا سکیں، اس کا کوئی معرفت اس کی حاصل کر سکیں، اور اس سے کوئی اونچا خیال ہی ان کے ذہنوں میں کبھی آ سکے۔ اس اعتبار سے یہ قسط، عدل انتہائی اہم ہے۔ ایک نکتہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر۔ عدل کے ساتھ ہماری اردو محاورے میں تو اکثر و بیشتر عدل و انصاف، انصاف کا لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل و قسط کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ انصاف کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگرچہ عربی لفظ ہے، نصف کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 5 مرتبہ وارد ہوا ہے، نصفہ 2 مرتبہ وارد ہوا ہے، لیکن انصاف کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، حالانکہ اردو میں سب سے زیادہ یہ مستعمل ہے۔ میں نے غور کیا تو یہ حقیقت نظر آئی کہ انصاف کے معنی ہوگا کسی چیز کو 2 برابر برابر نصف حصوں میں تقسیم کر دینا، اور ہر حال میں عدل کا تقاضا یہ نہیں ہوتا۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اس سے زیادہ ملے، جس کی ضرورت کم ہے اس سے کم ملے، یہ ہے عدل کا تقاضا۔ لیکن انصاف کا مطلب تو نصف نصف کر دیجیے، برابر برابر کر دیجیے۔ اس اعتبار سے پورے قرآن میں انصاف کا لفظ نہیں آیا۔ عدل میں بھی ہے ایک، یہ اسے جو بھی کہیں ایک قباحت کا پہلو موجود ہے لفظ عدل میں۔ عدل کے معنی بھی ہے کسی شے کے برابر کر دینا۔ انصاف تو ہے کسی شے کو 2 حصوں میں بانٹ دینا، عدل یہ ہے کہ کسی کے برابر کر دینا۔ چنانچہ سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ انعام کی پہلی آیت ہے۔ اپنے رب کے برابر کیے دے رہے ہیں دوسری ہستیوں کو، تو یہاں تو یہ مذمت مقام قدح میں لفظ آیا ہے۔ لہذا اگرچہ عدل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن اصل میں توجہ جو دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی اصل اصطلاح قسط ہے۔ میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں شروع میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ان سب کا جو اصل مرکزی لفظ ہے، جو کلیدی لفظ ہے، وہ قسط ہے۔ اور قسط کے لفظ میں ایک مفہوم ہے توازن کا۔ ترازو کی ڈنڈی قسطاس، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی ترازو کی یہ ڈنڈی جو ہے اس کا ایک بازو چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، تو ڈنڈی کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹے بازو والے پلڑے میں زیادہ وزن ڈالنا ہوگا، اور بڑے بازو، لمبے بازو والے پلڑے میں کم وزن ڈالنا ہوگا، تب وہ سیدھا ہوگا۔ توازن تو ہے، برابری نہیں۔ یہ اصل لفظ ہے کہ جو قرآن مجید کا ہے۔ چنانچہ اسلام کے آئلی نظام میں اہم ترین بات یہی ہے، توازن چاہیے مرد اور عورت کے درمیان، برابری نہیں چاہیے۔ ان کا جسمانی نظام، ان کے نفسیاتی ساخت، ان کے فرائض، یہ سب کے سب جو ہیں جدا ہیں۔ اس اعتبار سے توازن تو ہو، لیکن برابری کا سوال نہیں۔ اگر نظام وراثت ہے، لڑکے کو دگنا حصہ دیا جا رہا ہے، لڑکی کو اکیلا دیا جا رہا ہے، کیوں؟ لڑکا شادی کرے گا تو مہر ادا کرے گا، لڑکی کی شادی ہوگی اسے مہر وصول ہوگا۔ لڑکا گھر آباد کرے گا تو اپنی پوری ذمہ داری جو ہے ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت سے نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ لڑکی کسی گھر میں جا کر آباد ہوگی، وہ خود کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوگی، اپنے شوہر کے ذمہ ہوگا اس کی ساری نان نفقے کی ذمہ داری۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے وہ اصول اختیار کیا۔ عورتوں کا ہر حال میں نصف ہے تقریباً، باپ کے مقابلے میں ماں کا حصہ وراثت میں، شوہر کے مقابلے میں بیوی کا حصہ وراثت میں، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ وراثت میں، تو اصل لفظ قسط ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان
اور سورہ حدید، ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جو گروپ ہے 7 مکی صورتوں کا، ان میں سے آخری 2 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد جو 10 مدنی صورتیں آ رہی ہیں ان میں پہلی سورہ حدید ہے۔ ان دونوں میں یہ لفظ آیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ، میزان اور قسط۔ چنانچہ ایک تو اس کائنات کا کاسمک بیلنس ہے، کائناتی توازن ہے، جو فرمایا گیا سورہ رحمان میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہاں در حقیقت وہ کاسمک بیلنس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ پوری کائنات آج ہمیں معلوم ہے کہ اسی کاسمک بیلنس کی وجہ سے قائم ہے۔ فاصلوں کے اعتبار سے جو ان کے درمیان یہ کشش کا ایک نظام ہے، کشش باہمی کا نظام ہے، کشش ثقل، ان سب کو آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اجرام کے حجم کے اعتبار سے، پھر ان کے مابین فاصلوں کے اعتبار سے یہ کشش کی قوت جو ہے یہ بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اور اسی توازن کے ساتھ یہ پورا نظام قائم ہے۔ اور سورہ حدید میں جو انسانی نظام ہے، یہاں کیا مقصود ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات اور براہین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان بھی، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، انصاف پر، قسط پر۔ یہ گویا کہ مقصد ہے ارسال رسل، انزال کتب، شریعت کی کا جو عطا کیا جائے، ان سب کا اصل مقصود کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس حوالے سے اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے چند آیات شروع میں تلاوت کی تھی، ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ نظام عدل، یہ عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا، اور خاص طور پر اجتماعی سطح پر اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے ہمارے ایمانیات کے روح سے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہے۔ پہلی آیت میں نے وہ پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جس میں اللہ کی شان بیان ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام فرشتے گواہ ہیں، تمام صاحب علم گواہ ہیں، اور وہ قائم کرنے والا ہے عدل کا، انصاف کا، قسط کا۔ اب اس کے بعد ایمانیات کی روح سے دوسرا مسئلہ ہے انبیاء اور رسل کا، وہ میں بھی آیت آپ کو سنا چکا۔ ارسال رسل، بعثت انبیاء، انزال کتب، شریعت کا عطا کیا جانا، ان سب کا اصل مقصود کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا۔ اگر یہی نہیں ہوتا، صرف انفرادی تعلیمات ہیں، کچھ روحانی ترقی اور ترفع ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ لوگ ہیں جو بہت بلندی پر پہنچ گئے ہیں روحانی اعتبار سے، لیکن یہ کہ وہ نظام عدل و قسط قائم نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ وہ نظام، وہ بیلنس، وہ توازن، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ظلم ہے، ریپریشن ہے، استبداد ہے، استحصال ہے، طبقاتی تقسیم ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کی، مستکبرین کی اور مستضعفین کی، اونچ اور نیچ ہے، کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے، کوئی پیدائشی طور پر نیچا ہے۔ لاکھ وہ اپنا اخلاق درست کر لے، لاکھ وہ علم اور فضل کی تحصیل کر لے، لیکن وہ نیچ کا نیچ رہے گا، اونچا ہو نہیں سکتا۔ یہ ظلم اگر موجود ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ گویا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، مقصد ہی حاصل نہ ہوا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ آگے چل کر اس آیت پر ہم مزید غور کریں گے۔ اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے، نصف آخر جو ہے اس کا، وہ تو واقعہ یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ عریاں مضمون موجود نہیں ہے انقلاب کے بارے میں، کہ طاقت کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ جو لوگ دلیل سے، برہان سے مان لیں فبہا، بہت اچھی بات ہے۔ جو مان لیں انہیں لو، جمع کرو، انہیں منظم کرو۔ پھر وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، وہ جو بالکل پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے 4 کتابیں آئیں اور 5واں ڈنڈا آیا ہے، اس کے بغیر عدل قائم نہیں ہوتا۔ ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ بنتا ہے، ومنافع للناس،
کچھ اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. آپ پھکنی اور توا اور پرات بھی بنا لیتے ہیں, کسی بھی بنا لیتے ہیں, اصل تو یہ تلوار اور نیزے کے لیے اور ڈھال کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ قائم بالقسط ہے, جو عدل قائم کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کا ناصر ہے, مددگار ہے. رسولوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. جو نظام عدل و قسط قائم کر رہے ہیں وہ گویا کہ رسولوں کے مددگار ہیں. اب آئیے تیسرے درجے پر, یہ امت وسط, خیر امت, اس کو جو خطاب کر کے کہا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. قائم کرنے والے بنو اور اللہ کے گواہ بنو. اللہ کے حق میں گواہی دو. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی گواہی دو. اور دیکھو خواب وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, یا تمہارے والدین کے خلاف جائے یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے. گواہی حق کی دینی ہے, عدل کی دینی ہے, اللہ کے حق میں دینی ہے. یہی مضمون چونکہ سورہ نساء کے بعد اس کا جوڑا ہے, تمام صورت ہے اس کی, سورہ مائدہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, صرف ترتیب بدل دی ہے. وہاں قوامین بالقسط شہداء للہ, یہاں قوامین للہ شہداء بالقسط. جب اللہ خود العدل ہے تو اس کے حق میں گواہی کا مطلب ہے عدل اور قسط کے حق میں گواہی. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ, قوامین للہ شہداء بالقسط. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور دیکھنا کسی قوم کی عداوت اور بغض جو ہے وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے انحراف کرو, عدل نہ کرو, انصاف نہ کرو. ہر حال میں عدل کرو, یہی تقوی سے قریب کرے. اور آخری آیت جو ہے 3 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے, سورہ مائدہ, سورہ حجرات اور سورہ ممتحنہ میں, ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ تو عدل اور انصاف سے کام لینے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ گویا کہ اب محبوبیت خداوندی, یہ انسان کی روحانی ترقی کی جو معراج ہے اس کی تعبیر اسی سے ہوتی ہے کہ اللہ کو محبوب ہیں اس کے وہ بندے, اللہ کو محبوب ہیں اس کے یہ بندے. یہ مختلف تعبیرات ہوئی ہیں. جب اسی عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے انسان, اس کا تذکرہ ہے سورہ صف میں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر, گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ جو فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ بھی اسی اعتبار سے کہ حضور کا سب سے بڑا اسوہ تو یہی ہے. آپ کی پوری زندگی وحی کے آغاز سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک اسی کام میں تو لگی ہے, اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کی اقامت, اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا. لیقوم الناس بالقسط, اس کے لیے تن من دھن لگا دینا, زندگی کھپا دینا, یہی تو حضور کا اصل اسوہ ہے. بہرحال یہ ہے اسلامی انقلاب کا اصل ہدف, جس کو سمجھ لینا چاہیے اچھے طور سے کہ یہ سوشل جسٹس جو آج کل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, صرف شریعت کا تذکرہ ہوتا ہے, قوانین کا نفاذ کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ کوئی آتا ہے جو اسلام کے نام کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے دور حکومت کو طول دینا چاہتا ہے, الٹا سیدھا کچھ ادھر ادھر کے آرڈیننس نافذ کر کے اور اسلام کو بدنام کر کے چلا جاتا ہے. جب تک کہ یہ اس کی ترتیب سامنے نہ ہو کہ در حقیقت اصل اہمیت نظام کی ہے, نظام کو صحیح کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا دین پہلے غالب ہو, نظام وہ قائم ہو جائے. اب اس شریعت کو اور اس قانون کو در حقیقت اس نظام کو سہارا دینے کے لیے, اسے سپورٹ کرنے کے لیے, اسے چلانے کے لیے وہ نظام ہے کہ جس کا نام شریعت ہے, وہ نظام قانون ہے. اب آئیے آج کا جو اصل موضوع ہے ہمارا, اس میں پہلا حصہ اس کا بہت مختصر ہے. انقلابی عمل یا انقلابی جد و جہد کے مراحل و مدارج اور ان کے لوازم کے صحیح فہم کا واحد ذریعہ, واحد سورس سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں؟
کل ایک بات پورے طور سے واضح ہو چکی اور دشمنوں کی گواہیوں سے ثابت ہو چکی کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، کامل ترین، ہمہ جہت، ہمہ پہلو انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جد و جہد کے نتیجے میں برپا ہوا۔ اب ایک دوسری بات اس میں ایڈ کر لیجئے، جیسے کہ صغرا اور کبرا ہوتا ہے منطق میں، صغرا اور کبرا سے پھر نتیجے نکلتے، وہ صغرا ہے، اب کبرا کیا ہے؟